اور ہماری اکثر و بیشتر عوام کے نزدیک یوم آزادی کا مقصد فقط یہی ہے کہ باجے بجا لینا اور جناب جھنڈیاں لگا لینا اور رنگ برنگے کپڑے پہن لینا اور جشن منا لینا، فقط یہی مقصد ہے آزادی کا۔ حالانکہ جس مقصد کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا تھا، وہ مقصد کا تو جو لوگ جشن منا رہے ہیں کسی کو بھی نہیں پتہ، کن اصولوں کو، کن قرآن مجید کی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ تحریک آزادی چلائی گئی تھی، کون سی احادیث تھی جس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے علماء نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا اور کوشش کی کہ پاکستان ایک آزاد ملک بنے، کون سی وجوہات تھی جس کی وجہ سے ہم کو درمیان میں ایک لکیر کھینچنی پڑی، ہندوستان سے جدا ہونا پڑا۔ حالانکہ مسجدیں ہندوستان میں بھی یہ بڑی ہیں، بلکہ پاکستان سے زیادہ مسجدیں وہاں پر ہیں، ہمارے ملک سے زیادہ مدرسے وہاں پر ہیں، ہمارے ملک کے علماء سے زیادہ علماء ہندوستان میں، اور ہمارے ملک پاکستان سے زیادہ مسلمان وہاں پر آج بھی موجود ہیں۔ تو کیا وجہ تھی اتنے مسلمان شہید کروانے کی؟ کیا ضرورت تھی قائد اعظم کو کہ یہ اتنی تحریک کیوں چلائی گئی؟ کن باتوں نے ان علماء کو، ان بانیان پاکستان کو ابھارا کہ ایک علیحدہ ملک بنایا جائے؟ دو قومی نظریہ کیا ہے، اور قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دو قومی نظریے کے بارے میں ہمیں کیا جو ہے وہ ترغیب دلاتی ہیں؟ آج کے جمعے میں انشاءاللہ العزیز ہم قرآن مجید اور احادیث طیبہ کی روشنی میں مسلمانوں کی ایک آزاد ریاست کا تصور سمجھیں گے کہ قرآن ہمیں ایک آزاد ریاست کے بارے میں کیا گائیڈنس اور کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، میں نے قرآن مجید سورہ مائدہ کی آیت نمبر، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت نمبر ہے 66، میں نے جو تلاوت کی ہے آیت نمبر کیا ہے جی؟ سورہ مائدہ قرآن مجید ہے اور 6واں سپارہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کے بارے میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، تورات اور انجیل کو قائم کرتے۔ قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل تورات اور انجیل پڑھتے، جیسے ہم کہتے ہیں قرآن پڑھنا اور ہے اور قرآن کا نظام قائم کرنا اور ہے، دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ دیکھیں دنیا میں بڑے ممالک ہیں، بڑے اسلامی ملک بھی ہیں، غیر مسلم، لیکن تھوڑا سا ان تعبیرات پر اگر کوئی ملک پورا آتا ہے تو افغانستان ہے موجودہ دور میں، جہاں پر اللہ کا نظام کچھ حد تک قائم ہے، مکمل وہاں بھی نہیں ہے، 100% وہاں بھی، لیکن کچھ حد تک کو قرآن مجید کی جو تعبیرات ہیں وہاں قائم ہیں۔ جیسے ابھی محرم گزرا تو وہاں پر جو ان کی گورنمنٹ ہے، تو پاکستان میں دیکھیں سگنل بند، نیٹ بند، موبائل بند، اور جناب سڑکیں بند، ہر چیز بند، اور لوگ گھروں میں کہ جی بڑا خطرہ ہے۔ محرم وہاں بھی گزرا ہے نا، ان کو گورنمنٹ کو درخواست لکھ کے دی تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو آپ لوگوں کا مسلک ہمیں نہیں پتہ کیا ہے، جو بھی ہو آپ لوگوں کو اس قدر آزادی ہے کہ آپ 4 دیواری میں اپنے جتنے مرضی پروگرام کرو، جو مرضی کھوتا کٹو، کوڑا کٹو، جو مرضی کٹو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا کام ہے، لیکن باہر روڈ پر عوام کو تنگ نہیں کرنا۔ محرم وہاں بھی گزر گیا، پاکستان میں بھی گزرا، لیکن پاکستان میں ہر سال شور شرابہ، مار دھاڑ اور یہ چیزیں کیوں؟ نظام جہاں پر اللہ کا قائم ہو وہاں پر برکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ یہودی اللہ کی نازل شدہ آیتوں والا نظام قائم کرتے تو کیا ہوتا؟ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، جو اللہ نے ان پر نازل کیا، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ،
اللہ فرماتا ہے ہم ان کو برکتیں عطا فرماتے من فوقہم، اوپر سے بھی، اور یہ نہیں فرمایا کہ ہم یہ برکت دیتے، بلکہ یہ فرمایا لَأَكَلُوا، ضرور بے ضرور ہم ان کو یہ برکات عطا کرتے آسمان سے بھی، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور زمین کے نیچے سے بھی ہم ان پر برکتیں نازل کرتے، مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، اور اللہ نے فرمایا ان میں کوئی گروہ اعتدال پر ہے، کثیر منہم ساء ما یعملون، لیکن اکثر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے گمراہی پر ہے، برے رستے پر ہے۔ اب یہ دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ایک نظام کا ذکر کیا، اور وہ ہے قرآن کا نظام۔ پاکستان 1857 کی جب جنگ ہوئی ہے، اور یہ 1857 سے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے آزاد ملک کیوں مانگا۔ 1857 آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر مغلوں کا، دلی سلطنت ختم ہوئی اور انگریز نے آ کے قبضہ کر لیا، اور انگریز نے آ کر بھی ایک رول اپنایا، وہ ہے ڈیوائڈ اینڈ رول۔ اس نے ایک اصول اپنایا، اس نے کہا مسلمانوں کو تقسیم کرو اور پھر مسلمانوں پہ حکومت کرو۔ وہ دن سے آج دن تک اس کا یہی اصول ہے۔ ہمیں آپس میں لڑایا گیا رنگ، نسل، قومیت، لسانیت کے نام پر۔ اس نے کہا تو پنجابی ہے، دوسرے نے کہا تو پٹھان ہے، تو سندھی ہے، تو بلوچی ہے، تو کشمیری ہے، تو سرائکی ہے، رنگ نسل کے نام پر۔ کسی نے کہا ہم ہندوستانی ہیں، تو پاکستانی، اس نسل ہے تو سب جس نے کلمہ پڑھ لیا اللہ کے ہاں اس کا مال، جان، عزت کی معیار وہی ہے جو ایک عربی مسلمان کا ہے۔ لا فضل علی العربی علی العجم، حضور نے جب فرما دیا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، تو پھر کلمہ پڑھنے میں رنگ نسل کا معیار ختم ہو گیا، رنگ نسل کا معیار نہیں رہا۔ تو 1857 میں جب انگریز آیا ہے تو اس نے ایسے کر کے مسلمانوں کو تقسیم کیا پہلے، اور تقسیم کرنے کے بعد پھر مسلمانوں پر حکومت کی۔ اور انگریز جب چلا گیا تو انگریز کا جانا بھی ایک مجبوری تھی، جانے کا اس کا پروگرام کوئی نہیں تھا۔ جاپان میں جو عالمی جنگ ہوئی ہے، جاپان میں جب ایٹم بم گرا ہے، تو اس کے بعد برطانیہ کی مجبوری تھی، اس کا نقصان بڑا ہو گیا تھا، اس نے مجبوراً یہاں سے حکومت چھوڑ کے لندن واپس جانا تھا، لیکن یہاں علماء کوشش کر رہے تھے کہ دوبارہ سے مسلمانوں کی سلطنت قائم ہو، جیسے مغلوں کے دور میں تھی، کہ مغلوں کے دور کا جو عدالتی نظام تھا وہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مائدہ کے مطابق تھا، عدالت کا نظام۔ جب انگریز آئے، انگریز نے کیا بنائی؟ کورٹ، لمبے چکر چپاتا، وکیل کرو، پھر سنوائی کے لیے ٹائم لو، پھر جناب ڈیٹ پہ ڈیٹ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، اور یہاں تک کہ 20 سال کسی کی زمین پر قبضہ ہوا اور 20 سال کیس چلتا رہا۔ اسلام کا نظام اس پر نہیں چلتا، فوراً بلایا جاتا ہے مدعی کو، مدعا علیہ کو، دونوں کے سامنے جج فیصلہ کرتا ہے قرآن مجید کے مطابق۔ یہ برکتیں ہیں۔ دیکھیں آج اگر کسی نے اسلام میں اور موجودہ جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے اس میں اگر فرق کرنا ہو نا، صرف آپ عدالتی نظام کو دیکھ لو اور پتہ چل جائے گا۔ عدالتی نظام، عدالتی نظام حضرت عمر والا اچھا تھا۔ اب میں اس پر 2 مثالیں دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہیں عدالتی نظام میں، اور شہنشاہ عدل بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور جتنے بڑی بڑی دنیا کی عدالتیں حضرت عمر کی مثالیں دیتی ہیں۔ تو پاکستان بنانے کے پیچھے بنیادی مقصد بھی یہ تھا کہ قرآن مجید والا نظام نافذ کیا جائے۔ حضرت عمر کے دور میں گورنر مصر، اب حضرت عمر بن العاص کے بیٹے نے ایک مصری غیر مسلم کو مارا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں گورنر کے بیٹے کی شکایت آئی ہے۔ وقت کا گورنر ہے، سیٹ پر بیٹھا ہوا، اور گورنر ہر علاقے کا گورنر اس علاقے کا ایک قسم کا بادشاہ ہوتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب مدینہ میں شکایت پہنچی تو آپ نے حضرت عمر بن العاص کو بھی بلایا، ان کے بیٹے کو بھی بلایا،
جب وہ مصر سے آئے مدینہ، تو مصر سے جب پہنچے مدینہ منورہ حضرت عمر کی عدالت میں، تو سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کو وہ ڈنڈا پکڑایا اپنا، حضرت عمر کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوتا تھا، عصا ہوتا تھا، آپ نے پکڑا، فرمایا یہ پکڑو اور جہاں جہاں جسم پہ اس نے تمہیں مارا ہے وہیں پہ اس کو مارو۔ باپ دیکھ رہا ہے کہ بیٹے کو میرے سامنے مار پڑ رہی ہے، لیکن باپ کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ بیٹے کو چھڑوا لے۔ تو حضرت عمر نے وہاں ایک جملہ فرمایا تم نے کب سے اللہ کے آزاد بندوں کو اپنا غلام بنا لیا؟ آج کل کوئی کر سکتا ہے؟ تو پاکستان بنانے کے پیچھے یہ تصور تھا کہ وہ نظام ہم قائم کریں گے جو اللہ نے نازل کیا، لیکن بدقسمتی سے جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا اللہ نے ان کو اتنی مہلت ہی نہ دی کہ وہ یہ نظام قائم کر سکیں۔ قائد اعظم بھی 7 سال زندہ رہے پاکستان بنانے کے بعد، پھر اللہ کو پیارے ہوئے۔ لیاقت علی خان جس نے اپنی ساری زمین پاکستان کے نام کر دی تھی، دلی میں جو ہائی کمیشن ہے پاکستان کا، یہ کس کی زمین پر ہے؟ سب سے قیمتی زمین تھی، وہ لیاقت علی خان نے پاکستان کو ڈونیٹ کر دی اور خالی ہاتھ پاکستان میں آ گئے۔ آج دیکھیں جنہوں نے پاکستان بنایا ان کی اولادوں میں سے کوئی نہیں ہے جو کسی سیٹ پر ہو۔ اس کے بعد یہ بدماشیاں شروع ہوئی ہیں یہاں پر۔ اسلام کیوں نہیں نافذ کرنا چاہتے؟ اس کی وجہ بھی یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسلام نافذ ہو گیا تو پھر یہ بدماشیاں کسی کی نہیں چلنی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا، ایک عیسائی کو ایک مسلمان نے قتل کر دیا۔ 11 اگست پاکستان بننے سے 3 دن پہلے 11 اگست کو قائد اعظم نے ایک تقریر کی تھی، 1947 11 اگست، پاکستان ابھی نہیں بنا، 3 دن پہلے ایک تقریر کی، اس میں اس تقریر کو بڑا مس یوز کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ قائد اعظم اس میں یہ کہتے تھے کہ جناب پاکستان میں ہر بندہ آزاد ہے، اپنے گرجا گھروں میں، اپنے مندر میں، اپنی مسجدوں میں ہر بندہ اپنے مطابق سب کے برابر حقوق ہیں۔ تو لوگوں نے یہاں سے نکال لیا کہ پاکستان میں سب برابر ہیں، لہٰذا کوئی بھی یہاں پر پاکستان کی باغ دوڑ سنبھال سکتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اسلامی ریاست ہے، یہاں پر 96% مسلمان رہتے ہیں، تو حکومت کرنے کا حق بھی مسلمانوں کا ہے، کیونکہ بننا ہی اسلام کے نظریے پر ہے جو قرآن نے کہہ دیا۔ اب یہ قائد اعظم نے یہ جو بات کہی تھی، اس کو مس یوز کر کے کیا کیا جاتا ہے کہ جناب یہاں پر صرف اسلامی حکومت ہی، کوئی بھی یہاں پر حکومت کر سکتا ہے۔ تو دیکھیں قائد اعظم نے جو بات کہی ہے نا، اس کے پیچھے بہت ساری احادیث ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے بھی موجود ہیں۔ یہ اب فیصلہ میں حضرت علی کا آپ کے سامنے بتانے لگا ہوں۔ ایک عیسائی کو مسلمان نے قتل کیا، تو سیدنا امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک کیس آیا، آپ نے قاتل کو سزا دی موت کی کہ تم نے غیر مسلم کو قتل کیا ہے، تو لہٰذا تمہیں بھی اب جواب میں قتل ہونا پڑے گا۔ تو سیدنا امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقتول جو تھا غیر مسلم عیسائی، ان کے گھر والوں نے کہا دیکھیں اب اس سے ہمارا مرا ہوا تو زندہ آ نہیں سکتا واپس، تو ہم آپ کے عدل انصاف پر مطمئن ہیں، ہم یہی دیکھنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا حکمران مسلمان کو سزا دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ یہ تھا نظام عدل اسلام کا، جس کو دیکھ کر غیر مسلم متاثر ہوئے اور وہ اسلام کے دائرے میں آ گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ اسلام کا نظام تھا۔ اگر اسلام کا نظام ہی کوئی نہ ہوتا اور ایسے جیسے تیسے ہر کسی کا فیصلہ کیا جاتا، تو کبھی بھی غیر مسلم حضرت علی کے فیصلے سے مطمئن ہوتے؟ بھائی نہیں ہوتے۔ وجہ اس کی ایک ہی تھی کہ حضرت علی نے قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کیا، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف۔ اللہ تعالیٰ نے جان کے بدلے میں جان، ناک کے بدلے کان کے بدلے کان، ہر چیز جو کسی کا نقصان کرے گا اس کا بدلہ اسی سے پورا کیا جائے گا۔ تو کہنے لگے ہمیں دیت دے دیں۔ اب دیت کتنی ہے؟ قتل کی دیت اسلامی ریاست میں کتنی ہونی چاہیے؟ قتل کی دیت 100 اونٹ۔ کتنی ہے جی؟ جنہوں نے اگر کبھی قربانی کی ہو اونٹ کی تو ان کو پتہ ہوگا اونٹ کا کیا ریٹ ہے۔
ایک اونٹ کم از کم 3 سے 4 لاکھ روپے کا آتا ہے، کم از کم، زیادہ بھی ریٹ ہے لیکن کم از کم اتنے کا۔ 100 اونٹوں کا کتنا بنے گا؟ 4 کروڑ۔ جب ہماری عدالتوں میں اسلام آئے گا نا تو کسی بھی قاتل کو اگر اس کی بخشش ہو جائے، اول تو سزا ہے موت، اور اگر موت سے چھٹکارا ہے تو پھر اس کی سزا کیا ہے جناب؟ 100 اونٹ، 4 کروڑ روپیہ۔ جب 4 کروڑ بھرے گا ایک بندہ تو بتائیں معاشرے میں کسی کی ہمت پڑے گی کسی کو قتل کرنے کی؟ ادھر تو پتہ ہی نہیں ہے جناب کون قتل کر رہا ہے، قتل کرنے والے کو بھی نہیں پتا کیوں کر رہا ہوں، اور ہونے والے کو بھی نہیں پتا کیوں ہو رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ نظام ہمارا کمزور ہے۔ آج ایک غریب کا بچہ اٹھ کر اپنے حق کے لیے بات نہیں کر سکتا، لیکن طاقتور وہ دوسروں سے حق چھین کر دکھائے گا۔ تو پاکستان بنانے کے پیچھے یہی فلسفہ تھا کہ اللہ کا جو نظام ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے نازل شدہ احکامات کو اللہ فرماتا ہے اس کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتے، اللہ کے نازل کردہ احکامات، اللہ کہتا ہے ایسے لوگ ہی نافرمان ہیں۔ پھر اگلی آیت آئی وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نازل شدہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ایسے لوگ ہی ظالم ہیں۔ پھر تیسری آیت اتری وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل شدہ فیصلے نہیں مانتے، اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اللہ کہتے ایسے لوگ ہی تو کافر ہیں۔ یہ بھائی قرآن کی آیتیں ہیں، یہ میں اپنا فیصلہ نہیں سنا رہا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب مجھے بتائیں نا، ہم لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنی مرضی کی بات آ جائے تو ہم قبول کر لیں گے؟ جی بالکل۔ لیکن جب اپنی مرضی، میری انا، میری خواہش کے خلاف کوئی بات آئے تو میں کہوں جی میں نہیں مانتا۔ اس کا مطلب قرآن مجید فرقان حمید نے جو یہودیوں کی عادتیں بیان کی تھی وہ کیا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہودی کیا کرتے تھے؟ اللہ کہتے تھے، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ یہودیوں سے اے میرے محبوب ذرا پوچھیے افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو؟ وتکفرون ببعض، اور بعض باتوں کا انکار کر دیتے ہو۔ تو بھائی قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے مسلمان بنو، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھا تتر آدھا بٹیر مت بنو۔ عمل میں یہ بات کئی دفعہ عرض کرتا ہوں، کئی دفعہ یہ میں نے بات عرض کی ہے آپ کے سامنے، ہمارے علماء یہ بات کہتے ہیں کہ بے عمل ہونا، بے عمل یہ اتنا برا نہیں ہے، بے عمل ہونا اتنا برا یہ بھی ہے، بے عمل ہونا بھی برا ہے لیکن اتنا برا نہیں۔ لیکن بے عمل ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی بندہ دین کا باغی بنے، دین سے جفا کرے اور اپنی خواہشات کو دین پر ترجیح دے، یہ زیادہ برا ہے، بے ادب زیادہ برا ہے۔ اللہ کو بے ادب پسند نہیں ہے، بے عمل کی پھر بھی بخشش ہو جانی ہے۔ مطلب آپ کو بے عملی کی ترغیب نہیں دے رہا، لیکن بے عملی اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی نا اللہ تعالیٰ وہ پوری کر دیں گے۔ لیکن بے ادب بندہ رب کو پسند 76 سال ہو گئے، 47 سے لے کر 77 سال ہونے کو ہے، 47 سے لے کر اور آج پاکستان 2024 77 سال ہو گئے پاکستان کو بنے۔ جب بنا رہے تھے تو تب ہم نے وعدہ کیا تھا یا اللہ تیرا نظام نافذ کریں گے، تیرے نظام کے مطابق فیصلے کریں گے اور تیرے نظام کے مطابق ہم چلیں گے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ 77 سال بنے، کسی نے ہمیں بلایا، آؤ بھائی ہم آپ کو روٹی کپڑا اور مکان دیں گے۔ اسلام نہیں، صرف کیا ہے؟ کپڑا، روٹی، مکان۔ ہمیں اس نعرے کی طرف جس نے لگایا ہم اس کے پیچھے چل پڑے، کسی نے دوسری طرف لگایا جی ہم اس کے پیچھے، کسی نے تیسری طرف، اور قرآن کی طرف کو لگانے والا بتائے کہ کوئی کھڑا ہو اور کہے کہ بھائی اور تو میں کچھ نہیں دوں گا لیکن پاکستان میں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا تو رسول اللہ کا نظام دوں گا، قرآن کا نظام دوں گا۔ قرآن کا نظام تو مولویوں نے بتانا بھی چھوڑ دیا،
عوام کے ڈر سے کہ یار لوگ کی ناراض نہ ہو جائیں کہ مولوی صاحب ریاست کی بات کرتے ہیں اسلام میں. اسلام میں تو ریاست کا جو تصور ہے جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ باجی یہی اسلام ہے, نماز پڑھو, مسجد کی 4 دیواری ہے, داڑھی رکھ لو, پگڑی پہن لو, بس یہ دین ہے. جی زیادہ ہے دل کر رہا ہے تو مسواک لگا لو, ادھر زیادہ دل کر رہا ہے چادر رکھ لو, اور جناب تہجد پڑھو, نفل پڑھو, قرآن پڑھو, بس یہ دین ہے. ریاست کا تصور تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. حالانکہ قرآن مجید 2 قومی نظریہ میں قرآن بتاتا ہے. قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین. اللہ کہتا ہے کافروں تمہارے لیے تمہارا دین ہے, ہمارے لیے ہمارا دین ہے. دیکھیں ایک مسلمان ریاست میں مسلمانوں کی ریاست ہو جہاں پر قرآن کا, ریاست کی جب میں بات کرتا ہوں نا تو ریاست مانا وہ نظام جو قرآن کے مطابق ہو وہ ہوتی ہے ریاست. ہم ابھی تک ایز اے مذہب چل رہے ہیں, ہمارا دین نہیں ہے. دین جب ہوگا تو نظام ہوگا, دین میں نظام ہے. اس لیے انگریز ایک بہت بڑا تجزیہ نگار ہے, اس نے اپنی کتاب میں لکھا, انگلش کے اندر ہے, اس نے کہا کہ ہمیں مسلمانوں کے نا 4 قسمیں ہم نے کی ہوئی ہیں. 4 قسم کے مسلمانوں میں 3 قسم کے مسلمانوں سے خطرہ نہیں ہے, 1 قسم کے مسلمانوں سے خطرہ ہے. کہا جی ہمیں جو صوفی قسم کے مسلمان ہیں یہ بھی کسی کو کچھ نہیں کہتے, بس اپنی اللہ میں لگے رہتے ہیں. بس ہم کہتے ٹھیک ہے, تسی انگلینڈ بھی آؤ, برطانیہ بھی آؤ, امریکہ بھی جاؤ, محفل میلاد بھی کرو, وہاں پر بیٹھ کر کوئی مسئلہ نہیں. دوسرے قسم کے مسلمان مدارس والے کہ مدرسوں والے بھی ہمیں بس ٹھیک ہے اپنے کام میں لگے ہیں, مدرسہ بنا رہے ہیں. تو برطانیہ میں بھی بڑے مدرسے بن گئے, انگلینڈ میں بھی, امریکہ میں بھی. لوگ ہمیں دکھا رہے ہوتے دیکھیں جی ہم نے اتنے مدرسے بنا لیے ہالینڈ میں, یہ ہم نے گستاخی کا جواب دیا ہے. تو میں نے کہا کافر کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کافر کو ایک قسم کا مسلمان سے فرق پڑتا ہے, اور وہ مسلمان وہ ہے جو قرآن مجید کے نظام کی بات کرے. وہ کہتا ہے یہ ہمارے دشمن ہیں, اور قسم کے یہ ہمارے ہیں, یہ ان سے خطرہ نہیں ہے, نہ بڑی بڑی تحریکوں سے ہمیں خطرہ نہیں ہے. ہمیں مسلمانوں کے اس نظام سے خطرہ ہے کہ اگر وہ نظام آ گیا تو دنیا میں ان کی بدماشی بند ہو جائے گی. اور دیکھیں بدماشوں کا منہ صرف اسلام ہی بند کر سکتا ہے, اور کوئی نہیں کر سکتا بند. اسلام ہی ہے جو بدماشوں کا منہ بند کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے, فتح مکہ ہوا ہے اور مکہ فتح حضور نے کیا, تو مکہ فتح ہوتے حضور نے فوراً ایک اعلان فرمایا تھا, ایک اعلان فرمایا تھا. اللہ اکبر. وہ نظام ہے جس نے بدماشوں کی بدماشیاں بند کی. ورنہ یہی تو بات ہے, حضرت ابوبکر صدیق نے یہی تو بات فرمائی تھی. آپ نے فرمایا کہ تم میں جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے, اور جو تم میں طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے. فرمایا میں کمزوروں کو طاقتور سے اس کا حق لے کر دوں گا. یہ اسلام ہی پاور یہ دیتا ہے. تو حضور جب مکہ تشریف لائے نا تو صحن کعبہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا آج کے دن اللہ نے ہم پر مکے کو حلال کر دیا. مکہ حرم ہے, حرم عزت والی جگہ, یہاں پر مال جان عزت آبرو دوسرے کی حرام ہے, کوئی کسی سے بدلہ بھی نہیں لے سکتا. لیکن آج کے دن الیوم یوم الملحمہ, آج تو قتل کرنے کا, آج خون بہانے کا دن ہے. لیکن فرمایا ہاں جو تمہارے مقابلے میں آئے اس کو تو قتل کر دو. لیکن فرمایا جو ابو سفیان کے گھر بھی داخل ہو گیا آج اس کو بھی معافی ہے, آج اس کو بھی کچھ نہیں کہنا, اس کو بھی آزادی ہے اپنے دین میں, مذہب میں, 4 دیواری میں جو مرضی کرے. ابو سفیان کون تھے؟ دشمن تھے اس وقت, مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے. ابو سفیان انہیں کلمہ نہیں پڑھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن حضور نے اس دن فرمایا کہ اگر ابو سفیان کے گھر بھی چلے جائے گا تو بھی ہم اس کو معافی دے دیں گے. حالانکہ ابو سفیان بڑے اسلام کے مخالف تھے تب. یہ چیز بدماشوں کی بدماشیاں اسلام نے بند کی ہیں, اور اسلام تبھی جب اسلام کا نظام قائم ہوگا. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, جب اللہ کے نازل شدہ احکامات کا نظام نافذ ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَأَكَلُوا, ہم ضرور بے ضرور وہ برکتیں دیں گے
من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اوپر سے بھی رب کی برکتیں نازل ہوں گی، زمین سے بھی نکلیں گی۔ ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، صحیح بخاری کے اندر ہی ہے اور سیاستہ کی اور کتابوں میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جب میرا بیٹا مہدی آئے گا اور اللہ کا نظام نافذ کرے گا، قرآن کا نظام نافذ ہوگا، تو حضور نے فرمایا کہ اس قدر برکتیں نازل ہوں گی، اس قدر کہ لوگوں کے اونٹ اس پر سونا لدا ہوگا اور وہ زکوٰۃ کا سونا ہوگا۔ فرمایا زکوٰۃ لینے کے لیے وہ نکلے گا، کئی شہر گھوم پھر کے آ جائے گا اور اس جانور کے اوپر لدے ہوئے سونے کے لیے اس مالک کو کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ملے گا۔ اور کیا وجہ ہوگی؟ کہ وہ اللہ کا نظام نافذ کریں گے۔ چلے جی، اللہ کا نظام تو ملک میں ہو یا نہ ہو یہ تو بعد کی باتیں، کم از کم ہمیں یہاں اپنی عبادت گاہوں میں آنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے جی؟ کوئی پابندی تو نہیں ہے، رستے میں کوئی کافر، کوئی ہندو، کوئی سکھ کوئی روکتا تو نہیں ہمیں، لیکن ہم کیوں نہیں آتے مسجد میں؟ ہم مسجدوں میں کیوں نہیں آتے؟ کیوں؟ ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان ایک چیز رکاوٹ ہے، وہ ہمارا نفس ہے، ہماری خواہشات ہیں۔ اور یار اگر پورے ملک میں اسلام نافذ نہیں، میں کم از کم اسلام تو بتا سکتا ہوں نا، لیکن نافذ کرنا میرا کام تو نہیں ہے، یہ تو صاحب اختیار لوگوں کا کام ہے کہ وہ کوئی ایسا قانون پاس کریں اور ملک کے اندر سب سے پہلا کام تو سود جو ہے نا وہ حرام ہو جائے۔ حرام تو ہے، سرکاری کاغذوں میں نہیں ہے، قرآن مجید میں ہے، لیکن پاکستان کے سرکاری اور قانونی کاغذوں میں سود حرام۔ جب جیسے قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کروایا ہے ہماری اسمبلیوں نے، وہی اسمبلیاں سود کو حرام کیوں نہیں قرار دیتی؟ کبھی ہم نے سوال کیا اس بارے میں؟ لیکن یہ تو اللہ قیامت کو ہم سے پوچھے گا نا کہ تو گلیاں بنانا سے تے اینا تو سوال کیتا ہے کہ اسی تہاڈے ساتھ نہیں دینا، اور چیزوں کے لیے تو دیے، تو کبھی یہ بات کی ہے کہ بھائی پاکستان میں سود کا کاروبار جاری ہے اور اس کو قانونی تحفظ حاصل ہے؟ تو قرآن مجید والا جو پاکستان بنانے کے مقاصد میں سی تھی بات کہ ہم یہاں اللہ کا نظام نافذ کریں گے، تو پہلی چیز تو سود کو حرام قرار دو اور سود کو منع کر دو۔ حالانکہ اسلامی نظریاتی کونسل جو سرکاری ادارہ ہے اس نے 2021 میں اعلان کیا تھا کہ بھائی سود حرام ہے، یہ بینکنگ نظام سودی ہے، یہاں پاکستان میں یہ سودی بینکاری نہیں ہونی چاہیے، اعلان کیا، 5 سال کا ٹائم دیا اس نے بھی۔ تو میں کہتا ہوں 5 سال والی جو بات ہے، اللہ سے جنگ جب ہم کر رہے ہیں، اللہ سے جنگ، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اللہ رسول سے جنگ ہے، تو پاکستان بننے کا ہم نے مقصد حاصل کیا۔ پھر ساڈے چ تے انڈیا چ کی فرق ہے بھائی؟ مسجدیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، داڑھی پگڑیاں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، مدرسے ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، بیچ میں لائن کا ہی فرق ہے بھائی۔ وہی جمہوریت والی لعنت ادھر برسر اقتدار ہے، وہی ادھر ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے یہاں پر؟ وجہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہمیں جاتے جاتے گورا دے گیا ہے کہ تسی ایندے تے چلنا، یہی ایک لکیر ہے، اسی پر چلنا ہے۔ قرآن اور اسلام کی بات نہیں کرنی بھائی، یہ مسجدوں کے لیے باتیں چھوڑو، یہ مسجد کے ممبر کے لیے۔ تو اب مولوی ڈر کے مارے تو یہ بھی باتیں نہیں کہتا کہ پاکستان بننے کے پیچھے یہی ایک فلسفہ تھا کہ یہاں پر اسلام کا نفاذ ہو، وہ نظر آ نہیں رہا۔ لڑکے لڑکیاں جناب موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کر سلنسر کھول کے ہیں جی، اور اپنے آپ کو سرخی پاؤڈر لگا کے جناب نکلے ہوتے 14 اگست کو، اور پورے محلے میں شور ڈالا ہوتا ہے، اور ایک دو نئی مصیبت آئی وہ ٹانٹا کر کے وہ بول سے اس نے ایک سر میں درد کیا ہوا ہے، جہاں دیکھو جناب وہی لگایا ہوا ہے، اور جو تکلیف مسجد کے قریب بھی کسی کو خیال نہیں کہ بھائی ہم کو خوف خدا کر لیں، وہ اس پر بھی نہیں۔ سلنسر کھولیں، اب یہ 2-3 دن کے بعد یہ سلنسر کھل جانے، پینٹیں شرٹیں پہن کر جناب مال روڈ کی سڑکوں پر ویلنگیں ہو رہی ہوں گی، اور اگلے دن اخبار پہ آئے گا جناب 50 لوگ مر گئے، 100 بندہ مر گیا۔ تو بھائی یہ ساری جو بندہ ایسے کرتا ہے یہ خودکشی کے زمرے میں آتا ہے اور یہ حرام ہے۔ بے حیائی تو حرام ہے، لیکن اس طرح کے کرتب دکھانے کے لیے ویلنگیں اٹھانا اور سلنسر نکال دینا، یہ مسلمان کو تکلیف دینا، یہ بھی حرام ہے۔ تو یہ کوئی آزادی کا جشن ہو رہا ہے؟
اس دن کوئی 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کرو، ٹھیک ہے، ہماری بڑی کمی ہے ہمارے ملک میں، ٹھیک ہے، کمی کوتاہیاں اپنی ہیں، لیکن بہت لحاظ سے ہمارا ملک پوری دنیا میں بہتر بھی ہے۔ اللہ نے بڑے بڑے انعامات سے بھی ہمیں نوازا ہے اور بڑا سکون بھی دیا ہے۔ کم از کم اس دن اس ملک کی جو آزادی ہمیں ملی ہوئی ہے یہاں پر، کم از کم اس کے 2 رکعت شکرانے کے نفل ہی ادا کر لیں کہ اللہ شکر ہے کہ تو نے ملک دیا، ورنہ فلسطین والوں کا جو حال ہے یا کشمیر والوں کا جو حال ہے ہم بھی ایسے ہی ہوتے۔ لیکن ہم الحمدللہ اپنے ملک میں امن و امان کے ساتھ رہ رہے ہیں، خوشحالی کے ساتھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، حالات معاملات کمی کوتاہیاں رہتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، اور کوئی چیز دنیا میں کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، لیکن ہمیں کم از کم ان چیزوں کا تو خیال کرنا چاہیے۔ اگر پورے ملک اسلام آباد میں اگر ہم اسلام کو نافذ نہیں کروا سکتے تو بھائی یہ 5-5.5 فٹ کا جو وجود اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، کم از کم اس میں تو ہم اسلام نافذ کر سکتے ہیں نا۔ بتائیں کہ اس کے لیے بھی صدر پاکستان کا آرڈر چاہیے ہوگا کہ بھائی یہ اسلام آباد سے آرڈر آیا کہ جی اب تو داڑھی رکھ لے۔ اس نے تو آرڈر نہیں کرنا، یہ تو میں نے خود کرنا ہے نا۔ اسلام آباد سے تو نہیں آرڈر آئے گا بھائی 5 ٹائم نماز تو نے پڑھنی، یہ وہاں سے تو نہیں ہے گا، یہ میں نے خود کرنا ہے۔ حرام سے اپنے آپ کو بچائیے، میں نے خود کرنا ہے۔ یہ آپ نے اپنے وجود پر خود یہ احکامات اللہ کے نافذ کرنے ہیں۔ تو پاکستان بنانے کا مقصد یہی تھا جو ہم کہتے ہیں پاکستان کا مقصد کیا؟ بولیے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میری مرضی کوئی نہیں، میری ساری ملکیت پر، ساری طاقت اور قوت اور اختیارات پر صرف کس کی مرضی ہے؟ یا اللہ تیری مرضی ہے۔ میرے جسم پر بھی تیری مرضی اور میرے اختیار اور میری سیٹ پر بھی تیری مرضی۔ یہ تھا مطلب لا الہ الا اللہ کا، ہم نے کچھ اور سمجھ لیا اس کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلہ سے اس ملک پاکستان